السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات کا آغاز کب کرنا چاہیے اور تکبیرات کا اختتام کب کرنا چاہیے؟ نیز تکبیرات کے الفاظ کیا ہوں گے، اس بارے میں کچھ تفصیل سے وضاحت ہوگی۔ تکبیرات کا آغاز کب کرنا چاہیے اور اختتام کب کرنا چاہیے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس بارے میں علماء کے 5 مختلف موقف ہیں، جن کی تفصیل نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک موقف ہے احمد بن حنبل، ابو یوسف اور امام محمد کا، کہ تکبیرات کا محل عرفہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے ایام تشریق 13 ذوالحجہ کے آخر تک ہر نماز کے بعد ہے۔ دوسرا موقف ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، زید بن علی، امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول ہے کہ تکبیرات کا وقت 10 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی فجر تک ہے۔ امام شافعی کا ایک اور قول ہے، تیسرا موقف، کہ تکبیرات کا وقت 10 ذوالحجہ کی نماز مغرب سے لے کے 13 ذوالحجہ کی فجر تک ہے۔ چوتھا موقف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تکبیرات کا وقت عرفہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 10 ذوالحجہ کی عصر تک ہے۔ پانچواں موقف داؤد ظاہری، زہری، سعید بن جبیر کا قول ہے کہ تکبیرات کا وقت 10 ذوالحجہ کی ظہر تا 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہے۔ اس بارے میں راجح موقف سے پہلے ایک موقف ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، جو ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے، اور باقاعدہ خطبہ حضرات ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی خود بھی بلند آواز میں نمازوں کے بعد تکبیرات کہتے ہیں اور مقتدیوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ مرفوع روایتیں ہیں، وہ تو ثابت نہیں۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کا اثر ہے، تو وہ آیت قرآنی اور صحابہ کرام دیگر صحابہ کے عمل کے خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ پہلی حدیث ہے مسند احمد میں، دوسری جلد 75 نمبر صفحہ اور دوسری جلد 131 نمبر صفحہ۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثر فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم دن نہیں ہیں۔ ان دنوں کے اعمال سے بڑھ کر عام دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں، سو ان دنوں میں تہلیل، تکبیر اور تحمید کا کثرت سے اہتمام کرو۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں یزید بن ابی زیاد کوفی ضعیف اور مدلس راوی ہے، تو ان 2 علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری روایت ہے شعب الایمان بہقی میں، تیسری جلد 356 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن باقی دنوں سے افضل ہیں، اور ان کے اعمال باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ ان دنوں میں تم لوگ کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ تحلیل و تکبیر اور ذکر اللہ کے ان دنوں میں یہ دن ہیں، تحلیل کے، تکبیر کے اور اللہ کے ذکر کے۔ تو یہ روایت شعب الایمان میں ہے، سخت ضعیف ہے۔ اس میں عبداللہ بن محمد بن وہب دینوری متہم بالکذب ہے، اور یحییٰ بن عیسیٰ رملی ضعیف راوی ہے۔ تیسری دلیل ہے صحیح بخاری میں ایک معلق اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ ایام عشر میں یہ ابتدائی دن جو ہیں 10 ذوالحجہ کے، ان میں بازار کی طرف نکلتے، تکبیرات کہتے، اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیر کہا کرتے تھے مل کر۔ تو یہ اثر جو ہے صحیح بخاری میں تو معلق ہے، اور بہقی میں اور میں اس کی سند متصل ہے، لیکن وہ سند صحیح نہیں۔ لیکن یہ کتاب ہے امام فاقہی کی اخبار مکہ، اس کی روایت نمبر 1704 ہے۔ مجاہد تابعی بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ اور ابن عمر یخرجان ایام العشر الی السوق فیکبران فیکبر الناس معہما۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے، بازار کی طرف، اور لوگ تکبیر کہتے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ یہ بازار میں صرف اسی غرض سے آیا کرتے تھے۔ تو اس کی سند حسن ہے، اس میں سلام بن سلیمان ابو المنذر قاری یہ صدوق راوی ہے، اور باقی راوی ثقہ ہیں۔
تو عبداللہ بن عمر کا یہ عمل جو ہے اور ابو ہریرہ کا دیگر صحابہ کے اور قرآنی آیت کے ہی خلاف ہے، اس لیے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ تو صحیح بخاری میں ایک اثر ہے عبداللہ بن عباس کا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایام معلومات کی تفسیر بیان کی ہے کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو یہ تعبیر بھی عبداللہ بن عمر کی تعبیر کے خلاف ہے۔ تو ایام معلومات سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں صحیح موقف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ تو یہ آیت کہ ایام معلومات سے کیا مراد ہے اور ایام معدودات سے، تو ایام معلومات میں قربانی کا ذکر ہے اور ایام معدودات میں بھی ذکر کا بیان ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر ابن ابی حاتم 14728 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام معلومات والمعدودات ہن جمیعہن اربعۃ ایام، ان دنوں میں تکبیرات کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں ایام معلومات اور معدودات یہ کل 4 دن ہیں۔ فالایام المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، ایام معلومات یوم نحر 10 ذی الحجہ و یومان بعدہ، اور اس کے بعد والے 2 دن ہیں 11-12 تاریخ، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ ایام معلومات ہیں۔ والایام المعدودات ثلاثۃ ایام بعد یوم النحر، اور ایام معدودات یوم نحر 10 ذی الحجہ کے بعد کے 3 دن ہیں 11، 12، 13۔ تو ان 4 دنوں کو ملا کے یہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ بن جاتے ہیں۔ نص قرآنی میں جن ایام میں اللہ کا ذکر کرنے کا بیان ہے، کیونکہ ایام معلومات میں قربانی کا ذکر ہے تو قربانی کے 3 دن ہیں، اور ایام معدودات جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور باقی حج کے کام نپٹانے ہوتے ہیں، وہ ہے 11، 12، 13، ایام تشریق بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہوگی عبداللہ بن عمر کا اثر، اس کی سند بھی حسن ہے۔ تو یہ وضاحت کر دیتی ہے کہ تکبیرات کے دن صرف یہی ہیں، باقی ابتدائی جو 9 دن ہیں وہ تکبیرات کے دن ہی نہیں ہیں، وہ ایام معلومات بھی نہیں آتے اور ایام معدودات بھی نہیں آتے، کیونکہ نہ تو وہ قربانی کے دن ہیں اور نہ ہی وہ ایام تشریق ہیں، اس لیے عبداللہ بن عباس کا وہ قول ٹھیک نہیں۔ تو قرآنی نص کی روح سے عبداللہ بن عمر کا یہ قول آ گیا، اور یہی دن ہوئے تکبیرات کے بھی۔ پھر کچھ اور صحابہ سے بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، اور راجح موقف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جس موقف کو راجح قرار دیا ہے وہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کے مینا کے آخر دن تک 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہی جائیں۔ تو اس موقف کے دیگر جو ہیں دلائل وہ ہیں، پہلی دلیل ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، سند اس کی صحیح ہے، عمر بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب کانا یکبر من صلاۃ الفجر یوم عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام تشریق، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کے تشریق کے آخری دن 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ دوسرا اثر آ گیا عبداللہ بن عباس سے، حکم بن فروخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ مستدرک حاکم میں روایت ہے، پہلی جلد 289 نمبر صفحہ، سنن بیہقی تیسری جلد 314 نمبر صفحہ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یکبر من غدات عرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام تشریق، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، مستدرک حاکم میں امام اوزاعی رحمہ اللہ سے عرفہ کے دن تکبیرات کہنے کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عرفہ کی صبح سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک تکبیرات کہی جائیں، جیسے ان دنوں میں علی اور عبداللہ بن مسعود نے تکبیرات کہی ہیں۔
تو یہ آثار اور نص قرآنی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ تکبیرات کا وقت 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی شام تک لے جائیں، مغرب سے پہلے پہلے اختتام ہو جانا چاہیے۔ تو ابتدائی 10 دنوں میں جو تکبیرات ہیں وہ ان دنوں میں تکبیرات کہنے کا حکم ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں شروع سے ہی تکبیرات نہیں کہنی چاہیے بلکہ 9 ذی الحجہ سے شروع کریں یا 10 ذی الحجہ سے شروع کر لیں۔ اب تکبیرات کے اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں تکبیرات کہنی چاہیے؟ تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں کہ تکبیرات کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو قرآن کی عمومی آیات سے تو اس کا کوئی خاص وقت متعین نہیں کہ نمازوں کے بعد ہی ہمارے ہاں جو ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اونچی آواز سے سارے ہی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو نماز سے پہلے، نماز کے بعد، عام اوقات میں گھروں پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کاروبار میں اکثر اوقات میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ معلق روایات بخاری میں ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ مینا میں اپنے قبے میں ہی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ مسجد کے لوگ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد کے لوگ ان کی آواز سنتے تو وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، بازار کے لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع کرتے، حتیٰ کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ تو یہ معلق روایات ہیں، اس کی متصل روایات تو ملی نہیں، باقی قرآن کے عمومی اطلاق سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ تمام اوقات میں سبھی افراد، مرد، عورتیں، مقیم، مسافر، وہ تمام اوقات میں کوئی خاص وقت نہ کریں متعین، تمام اوقات میں ہی تکبیرات کہنے کی کوشش کریں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی نیل الاوطار میں اس موقف کو راجح قرار دیا کہ محض نمازوں کے بعد مخصوص اوقات میں تکبیر کہنا مستحب نہیں، بلکہ تکبیرات کے تمام دنوں میں ہر وقت تکبیرات کہنا مستحب فعل ہے، اور اوپر جو دلائل بیان کیے ہیں وہ اس کی دلیل ہیں۔ فقہ و سنت میں بھی یہی ہے کہ مخصوص اوقات نہیں ہیں تکبیرات کے، بلکہ ہر وقت ہی تکبیرات کہنی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ عورتیں بھی تکبیرات کہیں گی، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک جو طریقہ چلا ہوا ہے کہ نماز کے بعد اونچی آواز سے سارے ہی سلام پھرنے کے ساتھ ہی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر نماز کے اذکار کرتے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں میں بھی اس سنت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، بلکہ یہی طریقہ اختیار کریں۔ اس کے بعد جس نے تکبیرات کہنی ہے تکبیرات کہیں، اور یہ نہیں کہ مل کے سارے کہنے، اس طرح کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو حائضہ عورتیں، نفاس والی عورتیں، وہ ساری عورتیں ہی تکبیرات کہہ سکتی ہیں۔ البتہ مرد و زن کا جہاں اختلاط ہو، یا نمازوں میں یا نماز عید میں، عورتیں اپنی آواز کو پست رکھیں گی۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تکبیر کے کوئی صحیح لفظ سند سے ثابت نہیں۔ آپ سے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں تکبیرات کے، وہ کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ کچھ صحابہ سے تکبیرات کے الفاظ ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق اور سنن بہقی میں روایت ہے، اس میں تو کچھ لمبے الفاظ ہیں کہ انہوں نے، سلمان کہتے ہیں ابو عثمان نہدی کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تکبیرات کے الفاظ سکھائے، آپ کہتے تم اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہتے جاؤ کئی مرتبہ کہو، پھر کہو اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبۃ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیر، اللہ اکبر تکبیر، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبۃ او یکون لک ولی من الذل۔ تو یہ تکبیرات کے الفاظ ان سے ثابت ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔
باقی چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بیان ہے اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا بیان ہے، تو کسی بھی الفاظ کے ساتھ جو صحیح ہوں یا ضعیف ہوں، کسی صحابی سے منقول ہوں یا اس کی نسبت غلطی صحیح رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہے، تو کوئی بھی لفظ کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات کا آغاز کب کرنا چاہیے اور تکبیرات کا اختتام کب کرنا چاہیے؟ نیز تکبیرات کے الفاظ کیا ہوں گے، اس بارے میں کچھ تفصیل سے وضاحت ہوگی۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت